السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بندوں کے پاس ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ اللہ ہی ہمارے رہبر ہے، اللہ ہی ہمارے متکلم ہے، اللہ ہی ہمارے امیر ہے، اسی کو رب کہتے ہیں۔ اس کے ہزاروں نام ہیں، 99 نام صفاتی ہیں۔ اپنے اللہ سے مدد مانگا کرو دوستو، اپنے اللہ سے مدد مانگا کرو دوستو۔ اور دوستو اپنے اللہ کو ہی ہمیں ساتھ میں لے کر چلنا ہے دوستو، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا کر زندگی گزارنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں بسیں گے کبھی جب ہمارا دل پاک ہو۔ سبھی کے لیے پاک رکھے اپنے دل کو، اور ہمارے اللہ پاک اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک دل میں بستے ہیں دوستو، اور ہمارے دل میں کسی کے لیے گرد و غبار نہ رہے، کسی کے لیے نفرت نہ پالے دوستو۔ اور دوستو ہم اگر اللہ کے احکام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس طریقے کو لے کر اپنے زندگی میں پورا اتاریں گے، ہمارا سرٹیفکیٹ بھی پیارے نبی کے طریقے پر ہو، ہمارا چلنا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، ہمارا دیکھنا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، ہمارا سننا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، ہم غلط کسی کو نہ بولے دوستو، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اور ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، لوگوں کو اچائی کی دعوت دینا ہے، اور برائی سے روکنا ہے، اور خود بھی رکنا ہے، گناہ سے ہمیں بھی بچنا ہے دوستو۔ سمجھو کس کے پاس سے گناہ ہوا ہے، زنا ہوا ہے، تو اس نے توبہ کرنی ہے کہ اے اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے، اللہ ہی سے کہے، باقی کوئی گواہ نہ رکھے، اللہ ہی کو کہے کہ اے اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے، گناہ ہوا ہے، اے اللہ تیرے نافرمانی والا کام ہوا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما، آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، یہ گناہ بھی میرے سامنے نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ کے بندو گناہ کرنے سے، زنا سے بہتر نکاح کرو، زنا سے بہتر نکاح کرو۔ اللہ پاک نے ہمیں سبوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے دوستو، ہم اپنے پیارے نبی کے طریقے پر زندگی گزارے۔ ہم دیکھو دوستو، ہم جو بھی کام کریں گے، اذان دینے والا اذان کیا دیتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو ہمیں سبوں کو دعوت دینا ہے دوستو، کیونکہ ہمیں بھی نماز پڑھنا ہے، اور لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دینا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود بھی گناہ سے بچنا ہے، اور لوگوں کو بھی گناہ سے بچانا ہے دوستو۔ اور دوستو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں داعی بنائے گا۔ تبلیغ کے حروف کو، 5 حروف کو ہم زندگی میں اتاریں گے۔ تا سے تکلیف آئے گی، با سے برداشت کرنا پڑے گا، لام سے لگے رہنا پڑے گا، یا سے یقین بنے گا، غین سے اللہ کی غیبی مدد آئے گی دوستو۔ تو ہم جب چلیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گے دوستو، ہم جو کہیں گے اللہ کریں گے دوستو، ہم جدھر سے چلیں گے اللہ پاک اس زمین کو اللہ سونا بنائے گا دوستو۔ ہم اپنے اللہ کے تابع زندگی گزارنا ہے دوستو۔ ہاں، دنیا کے زیب و زینت، دنیا کی خوشیاں نہ دیکھے دوستو، اپنے اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں داعی بنائے گا۔ اور ہم اگر داعی بنیں گے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اللہ پاک ہمیں کامل داعی بنائیں گے، تو اللہ کے فضل سے ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو دوستو داعی کے مکمل داعی جو ہوگا اس کے اللہ پاک 25 لاکھ حوریں دیں گے، اور ہر ایک حور کے پیچھے 70 خدام رہیں گے، خادم رہیں گے، اس کے خزانچی رہیں گے، 70 خادم رہیں گے اس کے، یعنی اللہ پاک ایک داعی کو 25 لاکھ حوریں دیں گے۔ جس کیٹیگری کا ایمان ہوگا، سمجھو ادنا رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر اس دنیا سے چلا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ جنت میں 72 حور دیں گے اس کو، 72 حوروں کا وہ مالک ہوگا دوستو۔ 72 حور، اللہ پاک 72 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کریں گے دوستو، اللہ پاک اس کو 72 حور دیں گے جنت میں۔ اور جس حساب سے داعی ہوگا، اللہ پاک اگر کامل مکمل داعی ہوگا تو اللہ پاک 25 لاکھ حوریں دیں گے، ہر ایک حور کے پیچھے 70 خدام رہیں گے، 70 خدام رہیں گے۔ اور دوستو اس کے غلام ہو گئے، کتنے غلام ہو گئے جو ہمارے جنت میں کامگار ہو گئے، غلام ہو گئے، وہ 7 لاکھ غلام ہو گئے۔ داعی کے کتنے غلام ہو گئے؟ 7 لاکھ غلام ہو گئے۔ اور اللہ پاک
जन्नत 6,667 माले की अल्लाह पाक जन्नत देंगे इसको, दाई को, और सबसे आला जन्नत होगी, सबसे आला जन्नत होगी, सोने से बनी हुई जन्नत होगी, चांदी से बनी हुई जन्नत होगी दोस्तों, जाफ़रान की ज़मीन होगी। हाँ, और हर जो मुकम्मल दाई होगा अल्लाह पाक उसे जन्नत देंगे। 70,000 कमरे होंगे और हर कमरे में 70,000 खिड़कियाँ होगी, 70,000 खिड़कियाँ होगी। और अल्लाह पाक इसे गुलाम देंगे, 7 लाख गुलाम देंगे दोस्तों, और 25 लाख हुरें देंगे। हर एक हूर के पीछे 70 खद्दाम रहेंगे दोस्तों। इतने अल्लाह पाक दाई को देने वाले, दाई को इतने देने वाले हैं। इसलिए अल्लाह पाक हमें दाई बनाए दोस्तों। और दोस्तों हर गुनाह से बचना है दोस्तों, हर गुनाह से बचना है। हाँ, हमसे समझो खुदा न खास्ता हमसे ज़िना हुआ तो अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह मुझसे ज़िना हुआ है, अल्लाह मुझे माफ़ कर, अल्लाह मेरी तौबा, आज के बाद मैं इस गुनाह के करीब भी नहीं जाऊँगा। तो ज़िना से बेहतर निकाह करो, निकाह करो। क्या निकाह में जाता है दोस्तों? हम गुनाह करने से अल्लाह नाराज़ होते हैं, ज़िना करने से अल्लाह नाराज़ होते हैं। हराम रिलेशन नहीं करना है, हलाल तरीका है। तुम जिससे भी ताल्लुक़ रख रहे हो, रिलेशन है, तो उससे डायरेक्ट पूछो, मुझसे निकाह करो, मुझसे निकाह करो, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या है उसमें निकाह? क्या 2 गवाहों की मौजूदगी में, और हक मेहर देना है। हक मेहर तुम्हारे हिसाब से दो, 1,001 रुपये दो, 2,551 रुपये दो, या 5,001 रुपये दो, तुम्हारे हिसाब से दो, लेकिन हलाल तरीके से ये करो दोस्तों। अगर निकाह करेंगे, शादी करेंगे, तो अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे दोस्तों। और क्या ज़रूरी क्या है निकाह में? 2 गवाहों की मौजूदगी में। और दोस्तों जिसका निकाह है जिस लड़की से, और जिस लड़की का जिस लड़के से निकाह है, तो उसने ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़लाँ को कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़लाँ को कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़लाँ को कबूल किया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। तो दोस्तों जब वो हाफिज़ साहब रहने दो, कोई भी रहने दो, तो उस लड़के का या लड़की का नाम लेकर कहेंगे कि तुम्हें ये कबूल है क्या? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। क्या है? और मेहर जो भी होगा तुम्हारे हिसाब से, दोनों के मशवरे से जो भी मेहर तुम तजवीज़ करेंगे, मुकर्रर करेंगे, समझो 1,001 रुपये है, 2,551 हो, या 5,001 रुपये हो, तो मेहर तुम तकसीम मुकर्रर करेंगे। वो मेहर नकद देने की निकाह से पहले वो मेहर को अदा करना है, निकाह से पहले मेहर को अदा करना है। या निकाह होने के निकाह समझो हाफिज़ साहब ने निकाह पढ़ाए, तो फ़ौरन उनके अब्बा के हाथ में देना है, ये आपके बेटी का मेहर है, ये लो। वो उनको नकद देना है मेहर, उस लड़की को नकद। मेहर दिए बगैर उस लड़की के करीब भी नहीं जाना, क्योंकि मेहर नकद देना है, कितना भी तुम्हारे हिसाब से। ये देखो, मेहर इतनी अपन तजवीज़ करें कि वो मेहर हमसे अदा हो। हम कितनी भी बड़ी मेहर रखने की यार, फिर उससे वो अदा नहीं होगी। नहीं, 1,001 रुपये, 2,551 रुपये, या 5,001 रुपये, अपन जैसा अपनी। और फिर क्या है, ज़रूरी क्या है? खुतबा है। फिर निकाह खुतबा होने के बाद फिर क्या करना है? खुशी से हम खजूर को बांटना है, या कोई मीठी चीज़ को बांटना है। फिर दूसरे या तीसरे दिन वलीमा का खाना करना है। जब वो दोनों मियाँ बीवी जब आपस में मिलेंगे, फिर वलीमा का खाना होगा दोस्तों। ये होता है निकाह। ये हलाल रिश्ते ऐसे होते हैं। और हराम रिश्ते में अगर समझो हम किसी के साथ ज़िना करेंगे, गुनाह करेंगे, तो हम ऐलान नहीं करते हैं कि हाँ मैं आज फला के पास ज़िना करने जा रहा हूँ, चलो ये वलीमा का खाना मेरे तरफ, ये खाने की दावत मेरे तरफ से, ऐसा हम बस्ती में बोलते क्या?
نہیں بولتے، کیونکہ ہم ڈرتے، کیونکہ یہ بستی والوں کو ڈرتے، اللہ کو ڈرتے نہیں، کیونکہ اس کے پاس ہمیں جانا ہے، اس کا ڈر نہیں ہے دوستو۔ اس لیے ہم گناہ میں مبتلا ہیں، اس لیے حرام ریلیشن سے ہمیں بچنا ہے۔ اے اللہ میرا امک امک سے اے اللہ چٹنگ ہے، اے اللہ حرام رشتہ ہے، اے اللہ میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں، اے اللہ اس سے میری حفاظت فرما، اے اللہ اس کی بھی میرے سے حفاظت فرما، میری بھی اس سے حفاظت فرما۔ اور اللہ سے مشورہ کرے، اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ ہم دونوں کو ملا اور ہمارا دونوں کا نکاح کر، اے اللہ آج تک ہم دو جن اے اللہ گناہ کر رہے تھے، آج کے بعد ہم سے یہ گناہ سے اے اللہ ہمیں بچا۔ تو فوراً نکاح کرنا ہے، اور پھر کیا ہے، حق مہر ادا کرنا ہے۔ کتنے 1000 روپے، 1001 روپے یا 2551 روپے، جو بھی آپ تجویز کریں گے، مقرر کریں گے وہ، اور پھر خطبہ پڑھانا ہے، اور تمہارے لفظوں کو حافظ صاحب جو پڑھائیں گے، الحمدللہ میں نے قبول کیا، بس ہو گیا۔ امک امک اس لڑکی کا یا لڑکے کا نام لے، اور میں الحمدللہ میں نے قبول کیا، بس حافظ صاحب بولیں گے قبول ہے تو الحمدللہ میں نے قبول کیا، یہ کہنا ہے۔ اور پھر خطبہ ہوگا دوستو، اور پھر دعائیں ہوگی، اور پھر چھوارے یعنی کھجور بجور کیا تم میٹھی چیز لائے لے وہ تقسیم ہوگی، اور پھر کیا ہوگا، دوسرے یا تیسرے دن ولیمہ سنت ہے، ولیمہ کا کھانا ہوگا، وہ بھی میواں اور بیوی جب ایک دوسرے سے مل جائے گے، شوہر اور بیوی جب ملیں گے، ان میں آپس میں ملاقات ہوگی، اس کے بعد ولیمہ کا کھانا ہوگا۔ اللہ قبول فرمائے دوستو۔ اور پھر دعا کرنا ہے، اللہ اس جوڑوں کو سلامت رکھے، ہاں اللہ اس جوڑے میں خیر و برکت دے، دعا دینی ہے دوستو، کیونکہ یہ امت دعاؤں کا کام کرتی ہے۔ اور دوستو چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہم ہر گناہ سے بچیں گے، ہمارے نظریں بھی بچیں گی۔ کیوں بچیں گی؟ کیونکہ ہم پڑھ رہے استغفار کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کہ گناہ سے بچنے کے لیے استغفار پڑھا جاتا ہے۔ تو استغفار کی برکت سے اللہ پاک ہماری حفاظت کریں گے، اللہ ہماری مغفرت کریں گے۔ کیا پڑھنا ہے؟ نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ۔ اور اللہ کے رضا والے ہمیں کام کرنا ہے، پیارے نبی کے رضا والے کام کرنا ہے، اور ہمارے چہرے پر پیارے نبی کا سرٹیفکیٹ ہو۔ یہ سرٹیفکیٹ اگر ہمارے پاس رہے گا تو انشاءاللہ دنیا میں کہیں بھی مریں گے، ہمیں کفن بھی ملے گا، اور انشاءاللہ جنازے کی نماز بھی ملے گی، اور ہمارے دوستوں کی دعا بھی ملے گی، اور اللہ کی رضا بھی ملے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہو جائے گے دوستو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔